العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم سورہ تحریم سے متعلق گفتگو کریں گے. سورہ تحریم جس کی ابتدائی آیتیں کچھ اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم. سورہ تحریم کا دوسرا نام سورۃ النبی بھی رکھا گیا ہے، جس کو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. یہ ماریہ قبطیہ یہ وہ باندی تھی جنہیں مصر کے بادشاہ مقوقس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کی تھی، اور یہ واقعہ سن 7 ہجری میں پیش آیا، اور ان کے بطن سے سن 8 ہجری ذی الحجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک فرزند عطا فرمایا جس کا نام ابراہیم تھا. اور اس صورت میں کچھ واقعات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں، اور جن کو یہاں پر حقائق کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے. شان نزول ان آیتوں کا علماء نے کچھ اس طرح لکھا ہے کہ اس آیت کے یا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اس آیت کے سبب نزول کے سلسلے میں چند اقوال ہیں. اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ حضرت حفصہ کے گھر رضی اللہ عنہ، گھر میں ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقع سبب نزول ہے. علامہ قرطبی فرماتے ہیں اکثر المفسرین علی ان الآیت نزلت فی حفصہ، اور بعض حضرات نے حضرت زینب بنت جہش کے گھر شہد پینے کے واقعے کو سبب نزول قرار دیا ہے، اور بعض نے اس عورت کے واقعے کو شان نزول قرار دیا ہے جس نے خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کے طور پر پیش کیا تھا. یہ مختلف واقعات ہیں جس کو علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں ذکر کیا ہے. حضرت ماریہ قبطیہ کا جو واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے باری مقرر فرمائی تھی. حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین کی زیارت کے لیے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت چاہی. پیغمبر علیہ السلام نے اجازت دے دی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کو طلب فرمایا اور حضرت حفصہ ہی کے گھر ملاقات کی. حضرت حفصہ واپس آئی تو دروازہ بند پایا، دروازے پر بیٹھ گئی اور رونے لگی. جب آپ باہر تشریف لائے تو رونے کا سبب دریافت فرمایا تو حضرت حفصہ نے عرض کیا کہ میری باری، میرا حجرہ، میرا بستر، میرے حق کی کچھ رعایت نہ کی گئی. کیا آپ نے مجھے اس لیے اجازت دی تھی کہ آپ میری باری کے جگہ پر کسی اور کے ساتھ آپ ملاقات کریں؟ اپنے حفصہ کو نرمی سے سمجھا کر خوش کیا پیغمبر علیہ السلام نے، اور فرمایا میں نے اسے حرام کر لیا، اور میرے بعد ابوبکر، ان کے بعد عمر خلیفہ ہوں گے، مگر یہ راز مخفی رہے.
یہ بات پیغمبر علیہ السلام نے حضرت حفصہ سے فرمائی، اور یہ آپ کے معلومات درج کے مفسرین نے، بخاری نے اور خلاصۃ التفاسیر نے یہ واقعہ ذکر کیے ہیں، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی لوگ لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کے بعد کھڑے کھڑے سب بیویوں کے پاس خبرگیری کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت زینب کے پاس معمول سے زیادہ ٹھہرے اور شہد نوش فرمایا تو مجھے رشک آیا۔ حضرت عائشہ فرماتے مجھے رشک آیا، اور میں نے حضرت حفصہ سے مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آپ تشریف لائیں تو وہ یوں کہے کہ آپ نے مغافیر نوش فرمایا۔ مغافیر ایک قسم کا گوند ہوتا ہے جس میں کچھ بدبو سی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ آپ جس بیوی کے پاس تشریف لے جاتے یہی بات سننے کو ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو شہد پیا ہے۔ ان بیویوں نے کہا کہ شاید کوئی مکھی مغافیر کے درخت پر بیٹھی ہو اور اس کا رس چوسا ہو، اسی وجہ سے شہد میں بدبو آنے لگی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدبو کی چیزوں سے بہت زیادہ پرہیز فرماتے تھے، اس لیے اپنے قسم کھا لی کہ آئندہ میں شہد نہ پیوں گا، اور اس خیال سے کہ زینب کی بات ناگوار ہو اس بات کے اخفاء کی تاکید فرمائی، مگر ان صاحبہ نے دوسری بیوی سے کہہ دیا۔ اور بعض روایت میں کہ حضرت حفصہ شہد پلانے والی ہیں، اور حضرت عائشہ اور حضرت سودا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہن صلاح مشورہ کرنے والی ہیں، اور بعض روایات میں یہ قصہ دوسری طرح بھی آیا ہے۔ ممکن ہے کہ کئی واقعات ہو اور ان کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہو، جیسا کہ صاحب معارف القرآن اس کو ذکر کیا ہے۔ اکابر اہل علم نے ان دونوں قصوں میں سے دوسرے قصے کو صحیح قرار دیا، یعنی حضرت زینب والا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہد کے معاملے میں حضرت عائشہ کی حدیث نہایت صحیح ہے، اور حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کو حرام کر لینے کا قصہ کسی عمدہ طریقے سے نقل نہیں ہوا۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں یہ آیت حضرت ماریہ کے معاملے میں نہیں بلکہ شہد کے معاملے میں نازل ہوئی۔ قاضی ابوبکر بن عربی شہد ہی کے قصے کو صحیح قرار دیتے ہیں، اور یہی رائے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے۔ ابن کثیر فرماتے کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت شہد کو اپنے اوپر حرام کر لینے کے بارے میں نازل ہوئی، اور ابن حمام نے صاحب فتح القدر نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ تو بہرحال بچے دیکھو حوالے جات کے ساتھ یہ بات سامنے آ رہی ہے، اور شہد کا واقعہ جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے اس کے صحت کی طرف زیادہ روایتیں راجح ہیں۔ بہرحال یہ تاریخی چیزوں کا اور اختلاف ہوتا ہے، روایتوں کا اختلاف ہوتا ہے اور راویوں کا بھی اختلاف، لیکن بہرحال کثرت روایات جس واقعے کی طرف مشیر ہوں وہ اصح کہلاتا ہے۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اس آیت میں بھی قرآن کریم کے عام اسلوب کے مطابق آپ کا نام لے کر خطاب فرمانے کے بجائے آپ کے اعزازی لقب یعنی یا ایھا النبی سے خطاب فرمایا۔ آپ اپنے ازواج کی خوشنودی اور رضا جوئی کے لیے اپنے اوپر حلال چیز کو حرام فرما کر کیوں تنگی کرتے ہیں؟ لما تحرم ما احل اللہ لک، اور یا ایھا النبی لما تحرم میں گرچہ صورت استفہام کے مگر مقصد ناپسندگی کا اظہار ہے۔ یہ کلام گرچہ از روئے شفقت ہوا مگر صورت جواب طلبی کی تھی، اور آپ کو اس بات پر تنبیہ کہ اللہ کے حلال کی ہوئی چیز کو آپ اپنے اوپر حرام کر لے، کیوں کیا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند ہے۔
اس سے یہ بات خود بخود ظاہر ہوتی ہے بچوں کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اسے حرام کرنے کے اختیار کسی کو بھی نہیں، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں، جیسا کہ آیت بتلا رہی ہے۔ گرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو نہ عقیدتاً حرام سمجھا تھا اور نہ اسے شرعاً حرام قرار دیا تھا، بلکہ صرف اپنی ذات پر اس کے استعمال کو ممنوع کر لیا تھا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک عام آدمی کی نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی تھی، اور آپ کے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے سے یہ خطرہ پیدا ہو سکتا تھا کہ امت بھی اس چیز کو حرام یا کم از کم مکروہ سمجھنے لگے، یا امت کے افراد یہ خیال کرنے لگے کہ اللہ کے حلال کی ہوئی چیز کو اپنے پر حرام کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس فعل پر مشفقانہ گرفت فرمائی اور آپ کو اس تحریم سے باز رہنے کا حکم دیا۔ تو آیت کے ذیل میں علماء نے بہت سے مسائل درج کیے ہیں، جس کو صاحب معارف القرآن نے خلاصے کے طور پر بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے کی 3 صورتیں ہیں، کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی 3 صورتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی حلال قطعی کو عقیدتاً حرام قرار دے تو یہ کفر اور گناہ عظیم ہے، اور اگر عقیدتاً حرام نہ سمجھے مگر بلا کسی ضرورت اور مصلحت کے قسم کھا کر اپنے اوپر حرام کر لے تو یہ گناہ ہے۔ اس قسم کو توڑنا اور کفارہ ادا کرنا واجب ہے، اور اگر کسی ضرورت اور مصلحت سے ہو تو جائز ہے مگر خلاف اولا ہے۔ تیسری صورت یہ کہ نہ عقیدتاً حرام سمجھے نہ قسم کھا کر اپنے اوپر حرام کرے مگر عملاً اس کو ترک کرنے کا دل میں عزم کر لے، تو یہ عزم اگر اس نیت سے کرے کہ اس کا دائمی ترک باعث ثواب ہے تب تو یہ بدعت اور رہبانیت ہے جو شرعاً گناہ اور مذموم ہے، اور ترک دائمی کو ثواب سمجھ کر نہیں بلکہ اپنے کسی جسمانی یا روحانی مرض کے علاج کے طور پر کرتا ہے تو بلا کراہت جائز ہے، جیسا کہ کوئی شوگر کا مریض شکر کو استعمال نہ کرے وغیرہ۔ واقع مذکورہ میں آپ نے قسم کھا لی تھی تو نزول آیت کے بعد اس قسم کو توڑا اور کفارہ ادا کیا۔ در منصور کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کفارہ قسم میں آزاد کیا، جس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، ان ایسی صورت میں جہاں قسم کا توڑنا ضروری یا مستحسن ہو تمہاری قسموں سے حلال ہونے، یعنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کرنے کا راستہ نکال دیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر قسم کا کفارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں بیان کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفارہ ادا کیا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِي، وہ راز کی بات کیا تھی جو آپ نے اپنی کسی بیوی سے کہی تھی؟ تو صحیح اور اکثر روایات کے روح سے شہد کو حرام کرنے کی بات تھی، اور مخفی رکھنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ زینب کو اس سے تکلیف اور رنج نہ ہو رضی اللہ عنہ، مگر اس بیوی نے یہ راز دوسری بیوی پر ظاہر کر دیا۔ اس راز کی بات کے بارے میں گرچہ اور بھی اقوال منقول ہے مگر راجح قول یہی ہے۔ فلما نبأت به، جب اس بیوی نے اس راز کی بات دوسری بیوی سے کہہ دی تو اللہ نے اپنے رسول کو اس افشاء راز کی خبر کر دی۔ تو آپ نے اس بیوی سے افشاء راز کا شکوہ کیا مگر پوری بات نہیں کھولی، کچھ بات کہی اور کچھ کو ٹال گئے تاکہ اس بیوی کو زیادہ خجالت اور شرمندگی نہ ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور حسن سلوک تھا۔ جس بیوی سے راز کی بات کہی تھی وہ کون تھی اور جس پر راز کیا وہ کون تھا؟ قرآن کریم نے اس کو بیان نہیں کیا،
اور اکثر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ راز کی بات حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی گئی تھی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کر دیا تھا۔ اور بعض روایات حدیث میں ہیں کہ حضرت حفصہ کے راز فاش کرنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا، مگر جبریل امین کو بھیج کر آپ کو طلاق دینے سے روک دیا اور فرمایا بہت نماز گزار بکثرت روزے رکھنے والی ہیں، ان کا نام جنت میں آپ کی بیویوں میں لکھا ہوا ہے، جیسے کہ مظہری نے معارف القرآن نے ذکر کیا۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، ان تتوبا تثنیہ کا صیغہ ہے جس سے مراد دو بیویاں ہیں، وہ دو کون ہیں؟ حضرت ابن عباس کی طویل روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ حضرت ابن عباس نے ایک موقع پا کر خود حضرت عمر سے ان دونوں کے بارے میں دریافت فرمایا، تو حضرت عمر نے فرمایا وہ حفصہ اور عائشہ ہیں۔ ان تتوبہ میں دونوں ازواج کو خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارے دل حق سے مائل ہو گئے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ تم توبہ کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رضا جوئی ہر مومن کے لیے ضروری ہے، مگر تم دونوں نے باہم مشورہ کر کے ایسی صورت اختیار کی جس سے آپ کو تکلیف پہنچی، لہذا اس سے توبہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس آیت میں اہل ایمان کو ایک نہایت ہی اہم ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور وہ ہے اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح اور ان کی اسلامی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں تاکہ یہ سب جہنم کے ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو، اور 10 سال کی عمر میں بچوں میں نماز سے تساہل دیکھو تو انہیں سرزنش کرو، جیسا کہ ابو داؤد اور سنن ترمذی وغیرہ میں روایت وارد ہیں۔ اس کے بعد پھر آیتیں ہیں بچوں، یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ نصوحا نون کے فتح کے ساتھ مبالغہ کا صیغہ ہے، نصوحن برودن شکر، اور توبتن کی صفت ہے انہیں انتہائی خالص توبہ، اور نون کے ضمے کے ساتھ مصدر ہے جیسے نصحا نصحن و نصوحن۔ اس صورت میں توبتن کی صفت مبالغہ ہوگی اور زید عدل کے قبیل سے ہوگی، ورنہ تو مصدر کا حمل ذات پر لازم آئیں گا، اور نصوحن توبتن کی صفت ہے اسناد مجازی کے طور پر ہوں گی، ورنہ حقیقت نصوحن تائب کی صفت ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیے ایک سوال یہاں پر آ رہا ہے کہ عسا ترجی اور توقع کے لیے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے لیے کلام میں ترجی اور توقع نہیں بلکہ یقینی ہوتی ہے۔ تو علامہ شاعر رحمۃ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے خلاصے کے طور پر کہ عسا گرچہ توقع اور ترجی و امید و طمع کے لیے آتا ہے، مگر قرآن میں یقین الوقوع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر ہے۔ اور اس کے بعد پھر بہت سی باتیں ہیں جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا، الفاظ بھی ایسے ہیں جس کے متعلق آپ کو ماشاءاللہ معلوم ہی ہے، اور جس سے متعلق جیسے امرات لوط علیہ السلام کی بیوی وغیرہ، تو یہ الفاظ ایسے ہیں جو عام طور پر آپ کو معلوم ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبہ کے لفظی معنی لوٹنے رجوع کرنے کے ہیں، مراد گناہوں سے رجوع کرنا۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں توبہ اس کا نام ہے کہ آدمی اپنے پچھلے گناہ پر نادم و شرمندہ ہو اور آئندہ اس کے ارتکاب سے اجتناب کرے، گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، یہ ہے توبہ۔ اور نصح کے معنی عربی زبان میں خلوص اور خیر خواہی کے ہیں۔ خالص شہد کو عسل ناصح کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ موم اور دیگر آلائشوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ پھٹے ہوئے کپڑوں کی طرح مرمت کرنے کو بھی
نصاحتن کہتے ہیں، تو توبۃ النصوح کا مطلب ہوگا ایسی خالص توبہ کہ جس میں ریا اور نفاق کا شائبہ نہ ہو۔ یہ آدمی خود اپنے نفس کے ساتھ خیرخواہی کرے اور گناہ سے توبہ کر کے خود کو بد انجامی سے بچا لے، یا کہ گناہ کی وجہ سے اس دین میں جو شگاف پڑ گیا ہے توبہ کے ذریعے اس کی اصلاح کرے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ آدمی اپنے گزشتہ عمل پر نادم ہو اور اس کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ عزم رکھتا ہو۔ اور علامہ کلبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ زبان سے استغفار کرے اور دل میں ندامت ہو، اور اپنے بدن اور اعضاء کو آئندہ اس گناہ سے روکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک بدو کو، دیہاتی کو جلدی توبہ کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا توبۃ الکذابین، یہ توبۃ الکذابین ہے۔ اس نے پوچھا پھر صحیح توبہ کیا ہے؟ فرمایا اس کے ساتھ 6 چیزیں ہونی چاہیے، توبہ کے لیے 6 چیزیں ہونی چاہیے۔ جو کچھ ہو چکا اس پر نادم ہو۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جو کچھ ہو چکا، یعنی جو گناہ ہو چکا اس پر نادم ہو۔ نمبر 2، جن فرائض سے غفلت کی ان کو ادا کرے۔ اور نمبر 3، جس کا حق مارا ہے اس کو واپس کرے۔ اور نمبر 4، جس کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگے۔ اور نمبر 5، آئندہ کے لیے عزم کرے کہ اس گناہ کا اعادہ نہ کرے گا۔ اور نمبر 6، اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دے، جس طرح تو نے اب تک اسے معصیت کا خوگر بنائے رکھا ہے اور اس کو اطاعت کی تلخی کا مزہ چکھا، جس طرح اب تک تو اسے معصیتوں کی حلاوت کا مزہ چکھاتا رہا ہے، تو اب گناہوں سے دور ہو کر اطاعت کی طرف اپنے نفس کو مائل کرے۔ اور یہ معلومات کشاف نے بھی اور مظہری نے بھی ذکر کی ہیں۔ تو توبہ کے سلسلے میں بچوں بہت سی باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اولے کہ توبہ در حقیقت کسی معصیت پر اس لیے نادم ہونا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی ہے، ورنہ کسی گناہ سے اس لیے پرہیز کا عہد کر لینا کہ مثلا وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے یا کسی بدنامی یا مالی نقصان کا موجب ہے، یہ توبہ کی تعریف میں نہیں آتا۔ اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، نہ کرنے کا عزم کرنا، اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ جانا، یہ ہے بچے توبہ۔ جی، اور اس کے بعد کی پھر آیتیں ہیں، عسى ربكم ان يكفر عنكم۔ آیت میں لفظ عسى جسے ابھی ہم نے آپ سے کہا لغات میں، اس کے معنی امید اور توقع کے ہیں، مگر یہاں اس سے مراد وعدہ ہے، اس لیے کہ بڑے لوگوں کا مثلا بادشاہوں کا امید دلانا وعدہ سمجھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ان کی توقع اور امید دلانا وعدہ ہی سمجھا جائیں گا، مگر لفظ عسى استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ انسان کا کوئی بھی عمل یا تمام اعمال صالحہ بھی جنت کی قیمت نہیں بن سکتے، اور نہ از روئے انصاف اللہ پر یہ لازم آتا ہے کہ عمل صالح کے بدلے میں ضرور جنت میں داخل ہی کریں، یہ محض اللہ کے فضل اور اس کے کرم پر موقوف ہے۔ جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو صرف اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وانت، آپ کو بھی؟ اللہ نے فرمایا ہاں مجھے بھی، جب تک اللہ اپنے فضل و رحمت کا معاملہ نہ کرے، جس کو بخاری نے اور علامہ مظہری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تفسیر مظہری میں۔ لا يخزي اللہ النبی والذین آمنوا معه، مطلب یہ کہ اللہ پر واجب اور لازم نہیں کہ محض عمل کے عوض کسی کو جنت میں داخل کرے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کے اور مؤمنین کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔
اور منافقین کو یہ کہنے کا موقع ہرگز نہیں دے گا کہ ان لوگوں نے خدا پرستی کی بھی تو ان کو کیا صلہ ملا، یعنی انہوں نے عبادت بھی کی تو کیا صلہ ملا؟ رسوائی باغیوں اور نافرمانوں کے حصے میں آئے گی، نہ کہ وفاداروں اور فربرداروں کے حصے میں۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو نعوذ باللہ اور کسی بھی مومن کو جس نے نیک عمل کیا اللہ ذلیل نہیں کریں گے۔ لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور جتنے صحابہ کرام ان کو اور جتنے لوگ ایمان لائے اللہ کس کو ذلیل نہیں کریں گا۔ شرط یہ ہے بچوں کہ توبۃ النصوح ہو، صحیح توبہ ہو، اور اللہ کسی بندے کو جس نے توبہ کی ہے اس کے یقیناً گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ قرآن کریم کی آیت ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، سورت کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 4 عورتوں کی مثال بیان فرمائی۔ پہلی 2 عورتیں 2 پیغمبروں کی بیویاں ہیں جنہوں نے دین کے معاملے میں اپنے شوہروں کی مخالفت کی، جس کے نتیجے میں جہنم میں گئی۔ اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کی زوجیت بھی ان کو عذاب سے نہ بچا سکی۔ ان میں ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بھی جس کا نام واعلہ تھا، یا واعلہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسری حضرت لوط علیہ السلام کی بھی جس کا نام واحلہ بیان کیا اور جس کو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ان کے ناموں میں اور بھی مختلف اقوال ہیں۔ تیسری وہ عورت جو سب سے بڑی کافر خدائی کے مدعی فرعون کی بیوی آسیہ تھی، مگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ اس کو اللہ نے درجہ دیا کہ دنیا ہی میں اس کو جنت کا مقام دکھلایا۔ شوہر کی فرعونیت اس کے راہ میں کچھ حائل نہ ہو سکی۔ چوتھی حضرت مریم ہے جو کسی کی بیوی نہیں مگر ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ درجہ دیا کہ ان کو نبوت کے کمالات عطا کیے، گرچہ جمہور امت کے نزدیک نبی نہیں ہیں۔ اور یہ تمام معلومات آپ کے معارف القرآن نے بھی اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کی ہے۔ اور آگے آیت ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، یہ مثال فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم کی ہے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے میں کامیاب ہوئے اور جادوگر ایمان لے آئے تو آسیہ بنت مزاحم نے بھی اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ فرعون نے ان کو سخت سزا دینے کی تجویز کی، اور بعض روایت میں ہے کہ ان کو چومیخا کر کے ان کے سینے میں بھاری پتھر رکھ دیا، مگر اس کے باوجود کفر کی صورت اور شوکت، سہولت، شان، ان کی استقامت فی الدین، شدائد و مصائب پر صبر اور ثابت قدمی کو متزلزل نہ کر سکی۔ حضرت آسیہ کا صبر انتہائی مثالی صبر ہے، اس لیے کہ بہرحال وہ فرعون کے مقابلے میں صبر تھا، اور اللہ نے حضرت آسیہ کو بڑا نوازا بھی۔ اتنے بڑے فرعون خدائی کے مدعی کے سامنے ثابت قدم رہنا، صبر کرنا اور اپنے ایمان پہ ڈٹے رہنا یقیناً اللہ کی طرف سے بہت بڑی توفیق کی بات ہے۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، کلمات سے مراد آسمانی صحیفے ہیں اور کتب سے مراد مشہور آسمانی کتابیں ہیں۔ یہ آج الحمدللہ سورہ تحریم مکمل ہو گئی، یعنی کہ 28واں پارہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ گویا کہ 2 پاروں کا نصاب یعنی 27 اور 28 یہ 2 پاروں کا نصاب تھا جو الحمدللہ اللہ کے فضل اس کے کرم خاص سے مکمل ہو گیا۔ اللہ ہم تمام کو جو کچھ سنا گیا، پڑھا گیا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو تفہیم اور سمجھانے میں کچھ لغزشیں، کوتاہیاں یا غلطیاں ہوئی ہیں اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے، اور امت کے لیے اللہ تعالیٰ رہنمائی اور ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنا، اور ان قرآن کریم کے آیات کے سبب اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے وبائی امراض، بیماریوں یا مہلک امراض سے اللہ تعالیٰ
نہ صرف کہ مسلمانوں کی بلکہ پوری دنیا انسانیت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، مساجد اور مدارس کی اللہ تعالیٰ کھولنے کا سبب و ذریعہ بنائیں، اور دین پر قائم اور دائم رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین کے کام کو، دعوت تبلیغ کے کام کو اور تعلیم و تعلم کے کام کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں قائم دائم رکھے، ثابت رکھے، اور ہمارے علماء، اکابر، فضلاء اللہ تعالیٰ ان تمام کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ حضرت رئیس جامعہ دامت برکاتہم حضرت مولانا غلام صاحب استانوی دامت برکاتہم، حضرت نائب رئیس جامعہ حضرت حافظ اسحاق صاحب دامت برکاتہم، ناظم تعلیمات مولانا حذیفہ صاحب، اور جتنے تمام اساتذہ کرام اور دنیا بھر کے علماء کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے، مساجد اور مدارس اور مکاتب قرآنیہ کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کا خیر مقدر فرمائے۔ جنہوں نے ہم کو دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جن کا ہم پر حق ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرمائے، ان تمام کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور ہمارے دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.